الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو استخارہ کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ استخارہ ہم کیسے کریں گے، کیا ہم دوسرے سے استخارہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں، اور کیا استخارہ کرنا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ استخارہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی استخارہ کیا کرتے تھے، لہٰذا استخارہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ استخارہ کرتے، اور استخارہ کرنے کے لیے آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس چیز کے لیے متوجہ ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس کام میں بہتری ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہوں تو ان میں 2 چیزوں میں سے کنفیوژن دور کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا دوسرا کام میرے لیے صحیح ہے۔ تو اگر یہ چیز پتہ کرنا ہو کہ انسان کے پاس 2 جگہ جاب کرنے کا موقع ہے، کہ ایک جگہ پر ایک ہندوستان سے باہر ہے اور ایک ہندوستان ہی میں ہے، تو اب اگر ان دونوں میں استخارہ کرنا ہو تو اس میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ میرا باہر ملک جا کر کے نوکری کرنا یا جاب کرنا زیادہ اچھا ہوگا، یا پھر ہندوستان میں ہی رہ کر کے اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر کے جاب کرنا زیادہ اچھا ہوگا۔ تو 2 چیزوں میں بہتر کون سی چیز ہے ان میں فیصلہ کرنے کے لیے اور ان میں بہتر جاننے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی جو بہتر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن میں واضح فرما دے، اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ خود سے کرنا ہے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا یہ سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ حضرت ہمارا یہ کام ہے، ایسا ایسا پھنسا ہوا ہے، آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، اس کام میں ہمارے لیے بھلائی ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ بول بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے استخارہ کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو استخارہ یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استخارہ خود کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ استخارہ کرتے ہیں تو یہی زیادہ بہتر ہے اور دوسرے سے نہ کروانا ہی بہتر ہے۔ اور استخارہ کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نفل کی نیت سے۔ آپ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کو کوئی دوسرے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ استخارہ کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ بہتر یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھا جائے، لیکن اگر کسی کو یہ دونوں صورتیں یاد نہیں ہیں یا ایک یاد ہے ایک نہیں یاد ہے تو اس کو جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے، یہ علماء کرام نے بہتر لکھا ہے۔ نماز کے بعد دعائے استخارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ استخارہ کی دعا جو ہے یہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں ڈال دوں گا، آپ وہاں پر جا کر کے آپ ویڈیو کے لاسٹ میں دعا استخارہ کو دیکھیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اسی کو آپ اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ کو خوب دعائیں کرنا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، پھر اللہ
کے بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ چیز مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اب استخارہ کرنے پر ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر رات میں کوئی شخص نماز پڑھ کر کے سویا استخارہ کی، اور اس کے بعد رات میں اس کو کچھ چیز نظر آ جاتی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ استخارہ کر کے جب سوئے گا تو جو چیز اس کے لیے بہتر ہوگی اس چیز کے بارے میں اس کو سبز رنگ یعنی ہرا رنگ دکھائی دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین سگنل ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ کالا یا سرخ رنگ ہوگا دکھائی دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک دن میں ایسا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 دن تک استخارہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ ایک دن کر لیں، ایک دن میں نہیں سمجھ میں آیا تو دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن نہیں سمجھ میں آیا تو تیسرے دن کر لیں، اور 3 دن 4 دن نہیں سمجھ میں آتا تو 7 دن آپ مکمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل کسی نہ کسی طرف مائل ہو جائے گا، اور جس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں یہی کام میرے لیے بہتر ہے اور یہی کام میں کرنا چاہیے مجھے، اسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بھلائی رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استخارہ 7 دن کرو۔ تو آپ کو اگر ایک دن میں 2 دن میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو 7 دن آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس بارے میں رہنمائی حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے لیے کون سی چیز اور کون سا کام بہتر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔